آج ہم آپ کو جو لیکچر دینے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامیات کے اوپر. ٹھیک ہے, اسلامیات آج ہمارا جو ہے مضمون ہوگا, ششم کلاس کے لیے ہے, اور جو ہمارا آج کا جو سبق نمبر ہے وہ 5, اور یہ آپ کے پیج نمبر 46 پہ ہے. پیج نمبر 46, ٹھیک ہے, پیج نمبر 46, اسلامیات فار کلاس 6. اسلامیات کلاس 6 کی جو کتاب ہے اس کتاب کے اوپر صفحہ نمبر 46 یعنی 46 پہ آپ جو ہے کھولیں گے تو آپ کو جو ہے وہ لیسن نمبر 5 یعنی کہ جو سبق نمبر 5 جس کا نام ہے صداقت وہ نظر آئے گا. تو آج ہم کس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں؟ ہم صداقت کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم صداقت کو دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے صداقت سے وہ کیا چیز آتی ہے؟ پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صداقت کا مطلب ہے سچ یعنی سچائی یعنی کہ راست گوئی. اب راست گوئی کا مطلب ہوتا ہے, راست ہم کہتے ہیں سیدھی بات کو, ٹھیک ہے, اور گوئی کہتے ہیں بات کو, اور راست کہتے ہیں سیدھی. ٹھیک ہے, تو صداقت کا جو دوسرا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے یا پھر راست گوئی ہے. اب راست گوئی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سیدھی بات. ٹھیک ہے, راست بات کہتے ہیں سیدھی کو اور گوئی کہتے ہیں بات کو. تو کیا مطلب ہوا سیدھی بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صداقت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے سچ بولنا. ٹھیک ہے, ہم نے سچ بولنا ہے, یعنی اس کا مطلب, اس کا مفہوم یہ ہے کہ سچائی یعنی کہ سیدھی بات گھما پھرا کے نہیں, بالکل ویسی ہی جیسے کہ ہم عام یعنی کہ جو چیز کر رہے ہیں وہی ہم کو بیان بھی کر رہے ہیں. اب صداقت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کو کوئی بھی انسان جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا. یعنی جو ہے وہ قول و فعل پہ جو ہم عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری جو ہے وہ سب سے عمل میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, سب سے اہم جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے. ہم عبادت گزار کتنے ہی کیوں نہیں ہیں, اگر ہماری زبان سچی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے. اور یہ جو ہے وہ راست گوئی نہ ہونا یعنی اپنے اندر سچائی نہ ہونا کیا کرتی ہے, یہ آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. برائیاں, اور وہ برائیاں دن بدن بڑھتی جاتی ہیں, وہ کم نہیں ہوتی جب تک کہ آپ زبان میں قول و فعل کے پکے نہیں ہو جاتے. اب قول و فعل کے پکے نہ ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا وہ کیا نہیں اور جو کیا وہ بتایا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سچائی نہیں. تو بچوں دیکھو, جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ سچائی. یعنی کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم سچ بولیں. سب سے اہم بات جو ہے وہ ہمارے لیے آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہے سچائی یعنی کہ ہم سچ بولیں. آج کل کے دور کی بات میں اس لیے زیادہ اس پہ زور دے رہی ہوں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں, آج کل ہر بندہ جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے یا وہ کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آج کل کا دور ہی ایسا ہے. نہیں, کوئی بھی دور ایسا نہیں ہوتا, یہ ہم ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم سچ بولیں. جب ہم سچ کا دامن پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا, ہماری آدھی سے زیادہ برائیاں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہو جائیں گی. پہلی تو بات یہ ہوگی کہ ہم نے سچائی کا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. سچائی کا مطلب یہ ہوتا ہے راست گوئی, اور راست گوئی کہتے ہیں سیدھی بات کو, اور سیدھی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے, جو کیا ہے, جو کہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں بھی آپ گئے ہیں وہ اس کو ایز اٹ از یعنی کہ اس کو بالکل ویسے ہی جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں, بالکل اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ مزید یعنی کہ اضافہ نہ کریں. یہ تو ہو گئی ہماری صداقت یعنی کہ سچائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ایک ذات ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہم انہیں کیوں کہتے ہیں, مطلب ان کی ذات کو کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی ذات کی کوئی ایک چیز بھی جو ہے اس کو پکڑ لیں گے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, ہم دوسری چیزوں کو خود بخود اپنی زندگی میں لاتے جائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوگا, ہم نے ایک اس یعنی کہ شخصیت کو, ایک اس ہستی کو یعنی کہ اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بنا لیا, اپنا یعنی کہ اس کو مختص کر لیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اسی کی باتوں کو جو ہے وہ ماننا ہے. تو کیا ہوگا, ہماری بری عادات خود بخود ختم ہو جائیں گی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اس جہالت کے دور میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا چیز مشہور تھی کہ وہ صادق اور امین ہے. اب صادق اور امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے. اس کے بارے میں جو ہے مختلف احادیث جو ہیں وہ آتی رہی, پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے بھی آپ کے بارے میں کہا. اب وہ دور جہالت تھا, اگر آپ اس بات کو سوچو تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دور جہالت ہے, لوگ اسلام نہیں لے کر آئے, ایمان نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق ہیں یعنی یہ سچے ہیں, یہ جھوٹ
نہیں بولتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک کبھی کسی سے کچھ جھوٹ کہا ہی نہیں. تو کیا ہوا، لوگوں نے ان کے بارے میں ایسا تصور کر لیا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ وہ ایک سچے، دیندار اور ایماندار جو ہے وہ انسان ہے. پھر چاہے، اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہو، 6 کلاس کے بچے ہو، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ آج سے ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ سچ بولنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے پہلے آپ کی بات پہ، کوئی چھوٹی موٹی بات پہ پیرنٹس کو لگے کہ مذاق کر رہا ہے، سچ نہیں بول رہا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینہ آپ صرف سچ بولتے رہیں، کوئی جھوٹ نہ بولے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ نے 1 مہینہ پورا سچ بولا تو کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ آپ کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا شروع کر دیں گے. انہیں پتا چل جائے گا، آپ کے دوستوں احباب میں پتا چل جائے گا کہ یہ میرا دوست، یہ میرا بیٹا یا یہ میرا بھائی جو ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہی بات کرتا ہے جو ہوئی ہے، یہ خود سے کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا کسی بات میں، اور نہ ہی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان کی ذات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی جو ہے وہ ان سے، یعنی کہ ہمیشہ انہوں نے کیا کیا، سچ بولا، اور انہوں نے کبھی کسی بات میں جو ہے غلط بیانی نہیں کی. پیج نمبر بیٹے 46 ٹھیک ہے، پیج نمبر 46 ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم سارے جتنے بھی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک، ہمارے آخری نبی تک جتنے بھی پیغمبر آئے، تقریباً 1,24,00,000 کے قریب جو ہے وہ پیغمبر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان میں جو سب سے آخری نبی تھے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ان کے بارے میں اور ان سے پہلے نبیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو تھی وہ سب کے درمیان میں بالکل ایک جیسی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا. اور وہ کیا چیز تھی کہ وہ راست گو تھے، ٹھیک ہے، وہ راست گو تھے، وہ سچی بات کرتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. کسی نبی کے اندر، کسی بھی پیغمبر کے اندر، حتیٰ کہ اب تو یہ ہے کہ کسی بھی ایک اچھے انسان کے اندر، کوئی بھی ایسا انسان جو ایمان والا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ جھوٹ کبھی نہیں ہوگا. جس کے اندر جھوٹ ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انسان کے اندر، اس بندے کے اندر جو ہے وہ ایمان کی کمی ہے. اب کیا تھا، سارے نبی جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کر میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں، اور آپ کی کتاب کے اندر بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے کیا کیا گیا ہے، انہیں آگ جلا کر اس کے اندر پھینک دیا گیا تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پھولوں میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی فرعون کے سامنے تھے، تو ان کے اوپر مشکلات کے پہاڑ تھے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جھوٹ بول کے خود کو چھپا لیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم اللہ کا، یعنی کہ یہ پیغام لے کر آئے، اور ہم نے یہی پیغام دنیا میں پھیلانا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے. تو چاہے وہ نبی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے والے نبی تھے، یا جو ہے وہ بعد میں، یعنی کہ جو صحابہ کرام تھے، یا وہ ہستیاں جن کو ہم جو ہے اہل بیت کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ انہی ساری چیزوں کو جو ہے وہ انہی کے پیروکار تھے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے. تو ہر انسان کی پہلی صفت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سچائی ہوتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، وہ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے. کوہ صفا جو ہے وہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سعودیہ میں ابھی بھی واقع ہے. تو کوہ صفا پہ آپ کھڑے ہوئے لوگوں کو جمع کیا، اور اہل قریش کو جمع کیا. ان میں سے کچھ ایسے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اب دور جہالت کا وہ دور تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سب سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک زبردست لشکر جو ہے وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو اہل قریش نے لبیک کہا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے کوئی لشکر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے وہی سچ ہے. چاہے وہ ظاہراً ہماری آنکھ نہیں بھی دیکھ رہی، تو بھی ہمیں پتا ہے کہ ابھی نہیں تو پھر اسی وقت جو ہے وہ ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی کسی قیمت پر جھٹلاتے نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ حملہ کریں گے، لشکر ہے تو ہے، چاہے پھر انہیں نظر آئے یا نہ آئے. وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ آپ جھوٹی بات نہیں کہیں گے. یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ ان کا پختہ ایمان تھا. وہ ہمیشہ تیار ہو جاتے تھے اس بات پہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے فرماتے تھے. پھر ایک دفعہ کیا ہوا، ایک
दफ़ा ऐसा हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं शराब भी पीता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ, तो इनमें से मैं ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं छोड़ सकता। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में यानी कि जो है बेहतरी आए, उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें ख़राब हैं उनको सही किया जाए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, जब नया साल शुरू होता है तो हम एक जो है वो अपने जहन में सोचते हैं ना कि इस साल में हम अपनी ये वाली बुरी आदत ख़त्म कर देंगे, ठीक है, या हम इस साल में जो है वो अपने आप को इस तरह, इस अंदाज से बेहतर बनाएंगे। ये तो आप सब करते हैं ना। जैसे न्यू ईयर आता है, हम सोचते हैं, जैसे नया साल शुरू होने वाला होता है, हम सब एक जो है वो अपने जहन में सोच लेते हैं कि इस साल मैंने ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो उसमें से जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ढूंढ लें, आप अपने किरदार को देखें, ठीक है, आपको लगे कि ये चीज़ मेरे अंदर जो है खामी है, उसको क्या करें, आप वक्त के साथ दुरुस्त करने की कोशिश करें। अगर आप अपने अंदर दुरुस्तगी नहीं लेकर आएंगे तो क्या होगा, उसका बहुत नुकसान होगा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो शख्स आया तो उसने कहा कि मुझे मेरे अंदर ठीक है बेटा, तो आपको जो है वो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, सदाकत की। तो उस आदमी ने आकर क्या कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे अंदर 3 बुराइयां, उनमें से कौन सी बुराई ऐसी है जिसको मैं पहले छोड़ दूं, यानी कि मैं ख़त्म कर दूं, तो मेरी सबसे पहले, क्योंकि मैं सब बुराइयों को एक साथ नहीं छोड़ सकता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने सिर्फ एक बुराई है जिसको छोड़ना है, वो है, कौन सी बुराई है वो, कि झूठ बोलना छोड़ दो। उन्होंने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, और फिर उसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 माह के बाद जो है वो मेरे पास आना। अब वो 1 माह के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लेकर आया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं झूठ बोलना मैंने छोड़ दिया, तो मेरे अंदर से सारी बुराइयां जो हैं वो एकदम से खत्म हो। अब उसने क्या कहा? खत्म हो गई। बुराइयां खत्म होने की जो है वो वजह क्या थी? अब बुराइयां खत्म होने की वजह ये थी कि उसने कहा कि जब भी मैं कोई बुराई करने जाता था, चोरी करने जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं झूठ यानी कि जो है वो उसको छोड़ देता था। पेज नंबर बेटे 46 पे है ये, ठीक है, सदाकत जिसकी हम बात करें। और उसमें उसने क्या कहा, मैं जब भी कोई चोरी करने जाता था या शराब पीने जाता था, मुझे ये लगता था कि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे तो मुझे क्या होगा, लोगों के सामने सच बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था। तो उसने कहा था कि मैंने झूठ नहीं बोलना। तो झूठ ना बोलने की वजह से क्या हुआ कि उसकी सारी की सारी आदत जो है वो, इसलिए कि वो पहले तो अपने आप को छुपा लेता था झूठ बोल के, अब उसे झूठ नहीं बोलना था, उसे डर था कि लोग उसके बारे में जान जाएंगे। तो उसने कहा कि उसने वो आदत जो है वो खत्म हो गई, सबकी सब एक साथ। अब सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। अब हमने बात की सदाकत की, फिर सदाकत की फजीलत अहमियत ये है कि सदाकत का मतलब ये है कि इंसान जो है नेकी करे तो नेकी क्या करती है, सच बोले, सच नेकी की तरफ ले जाता है, और नेकी क्या करती है, नेकी इंसान को जो है वो जन्नत की तरफ जो है वो लेकर जाती है। तो अल्टीमेट क्या है, फिर वो कूनू मा सादिकीन जो है वो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, मतलब सच का हमेशा साथ दो, और उसी सोहबत को इख्तियार करो जिसमें लोग जो है वो सादिक हैं, यानी कि सच्चे हैं, ताकि आपके अंदर भी ये जो है वो चीज उजागर हो कि आपको सच बोलना है। फिर सदाकत की इकसाम क्या थी? जुबान की सदाकत थी, दिल की थी, सदाकत अमल थी, यानी चाहे वो आपकी जुबान है, चाहे वो आपका अमल है, आपने जुबान से सच बोलना है, दिल से उस चीज का इकरार करना है कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और मैंने क्या करना है, और मैंने हमेशा जो है वो अपने अमल से ये बात जाहिर करनी है कि मैं एक सच्चा इंसान हूं। उसके बाद ये सब तो हो गया सच्चाई के बारे में, सदाकत के बारे में, ये मैंने आप सबको बता दिया कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की अहमियत है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस चीज की अहमियत है कि हमने हमेशा सच बोलना है, हमने कभी भी झूठ नहीं बोलना। जब हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब जो है वो हम आपको ओपन करें अपना पेज नंबर 69, ठीक है, पेज नंबर 69 इस्लामियात की बुक जो है वो आप उसको खोलें, ठीक है। उस पे टॉपिक है आपका ये, यानी कि जो है वो आज का वो है हिदायत के सरचश्मे। हिदायत के सरचश्मे में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमने सदाकत की बात की और अब हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, उनके यानी कि हम जिंदगी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब हिदायत के सरचश्मे का मतलब ये है कि कौन सी दुनिया में वो हस्तियां हैं जिनको हमें यानी कि जिनके हमें पैरोकार बनना है, यानी जिनकी हमने बातों को मानना है, जिन चीजों को हमने समझना है कि वो कौन सी हस्ती है। तो हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा क्या है? उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा। उम्मुल मोमिनीन का मतलब यह है कि वो पूरी मोमिनीन औरतों की क्या है, यानी पूरी मोमिनीन की क्या है, जितने भी मोमिन दुनिया में उनकी माँ है। हजरत खदीजा जो थी वो कुरैश की कबीला की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। इनकी ज़ात में और सूरत इनकी ज़ात में सूरत और सीरत की जो है तमाम खूबियाँ मौजूद थी, यानी ना सिर्फ वो खूबसूरत थी बल्कि वो खूब
सीरत भी थी। आजकल हम क्या करते हैं, हम खूबसूरती पे यानी कि तवज्जो देते हैं और खूब सीरत के ऊपर जो है तवज्जो छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपनी यानी कि जो है वो पहले वाली आने वाली हस्तियां यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की हस्तियों को और उनसे पहले वाले जितने भी अंबिया हैं उनको जो है वो उनके पैरोकार बने, उनकी वो आदात जो दुरुस्त आदात थी यानी कि जो अच्छी आदात थी उनको अपनाएं। तो हमारे लिए जो औरतों के लिए भी कह लें खास तौर पर और सब लोगों के लिए जितने भी मोमिनीन के लिए जो अगर हदायत का सरचश्मा है वो क्या है, हजरत खदीजा। हदायत का सरचश्मा का मतलब ये कि अगर हम इनके पैरोकार बन जाएंगे तो हमें जिंदगी में मसाइल नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक अच्छी जो है वो चीज उसकी तरफ चल पड़ेंगे। अब उनके अंदर तमाम खूबियां थी, सूरत की भी और सीरत की भी। तो आज से बच्चों आपने क्या करना है कि आपने अपने किरदार को भी देखना है। हर रोज रात को सोने से पहले क्या किया करें, अपना मुहासबा किया करें, अपने आप को देखा करें कि दिन में कितनी बार सच बोला, अम्मी से कितनी बार झूठ बोला, भाई को कितनी बार तंग किया। ठीक है, ये सब चीजें आप जब देखना शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करें, तो उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। अब वो शराफत और पाकीज़गी में सबसे ज्यादा यानी कि कबीले में जो है वो मशहूर थी, उनके बारे में यानी कि कहा जाता था कि इनसे ज्यादा पाकीज़ा कोई औरत जो है वो नहीं है उस दौर में जब हजरत खदीजा थी। हजरत खदीजा आमुल फेल से तकरीबन 15 साल पहले जो है वो पैदा हुई थी। आमुल फेल यानी कि जो है वो उस साल से पहले 15 साल पहले जो हजरत खदीजा पैदा हुई, और उनके वालिद का नाम खुलैद बिन असद था और उनकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्ते जायदा था। इनके वालिद मालदार और कामयाब ताजर थे और एक यही वजह थी कि हजरत खदीजा जो है वो भी उन्होंने तिजारत के ही पेशे को अपनाया था और वो तिजारत में ही बहुत ज्यादा एक मालदार और अमीर जो है वो खातून थी। वो अपने कबीले में मोहतरम शख्सियत थी। वजह क्या थी उनके मोहतरम होने की, कि वो ना सिर्फ यानी कि जो है वो पाकीज़गी को यानी कि इख्तियार करती थी, बल्कि वो सच्ची भी थी और वो अपने लेन देन के मामलात में यानी तिजारत में भी कभी किसी किस्म का जो है वो खोट नहीं करती थी। अब उनके पास तिजारत की तरक्की का सबसे बड़ा ये था कि उनके पास जो भी सामान भेजा जाता था, चाहे वो किसी भी इलाके से जो है वो लेकर आया जाता था, वो कभी उस सामान के अंदर जो है वो किसी किस्म का जो है वो नाप तोल में हेरा फेरी या फिर वो जो है वो उसको ज्यादा या कम करके या बुरा माल देकर वो कभी भी लोगों को वो जो है मुतमईन नहीं करती थी। वो हमेशा जो है वो खरा और अच्छा माल जो है वो लोगों को देती थी और यही वजह थी कि उनकी शोहरत के जो चर्चे थे वो दूर दराज इलाकों में भी थी और लोग उनसे तिजारत करना पसंद करते थे और वो यकीन रखते थे कि जब हम इनसे माल खरीदेंगे तो उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो कोई जो है वो खराबी नहीं होगी। और हजरत खदीजा अपना माल जो है दूसरे लोगों के हाथ तिजारत के लिए भेजा भी करती थी और फिर उनकी जो कारकर्दगी का जो है वो मुताबिक मुआवजा भी देती थी। मतलब ये कि हजरत खदीजा अगर किसी भी एक बंदे को अपने पास यानी कि जो है नौकरी पे रखती नहीं और उन्हें लगता था कि ये बहुत ईमानदार है, जब वो तिजारत का माल लेकर गया और जब वापस मुआवजा लेकर आया, मुआवजा का मतलब होता है कि आपने किसी के काम करने की जो है उजरत दी, ठीक है। जब वो वापस आते थे और उन्हें लगता था कि इसने ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दिया और जो भी पैसे लेकर आने थे वो सही तरीके से लेकर आया, तो आप क्या करती थी, आप उसको उसके ईमानदार होने पर भी मुआवजा देती थी। मतलब ये कि वो उसको, जैसे हम कहते हैं ना आजकल की, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, सेम इसी तरह वो क्या करती थी, बिल्कुल उसी तरह जो है वो भी इसी तरह करती थी कि वो जब भी कोई अच्छा ईमानदारी से काम करता था उसको थोड़े से पैसे ज्यादा देती थी ताकि वो अपनी ईमानदारी पर कायम रहे, यानी उसकी हौसला अफजाई के लिए वो ये चीज जो है वो किया करती थी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा रहे हैं कि वो तिजारत में किस कदर जो है वो सच्चाई की पैरोकार थी। अब आ जाए पेज नंबर 70, ठीक है, पेज नंबर 70 है आपकी बुक के ऊपर। इस पे क्या है, इस पे उन्होंने लिखा है कि इस जमाने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और ईमानदारी का जो चर्चा था वो पूरी यानी कि अहले कुरैश के बाहर और बाहर के दूर दराज इलाकों में पहुंचा हुआ था कि एक ऐसा शख्स मौजूद है इस यानी कि इलाके में कि जो हमेशा सच बोलता है, क्योंकि हजरत खदीजा भी उन्हीं इलाके में रहने वाली थी, इसलिए उनकी सदाकत का जो है वो चर्चा जो है वो हजरत खदीजा तक भी पहुंच गया। हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, क्या दरखास्त की उन्होंने, कि आप मेरा जो है वो माल तिजारत लेकर जाएं और क्या करें, वहां पर जाकर तिजारत करें और फिर वापस जो है वो मुआवजा लेकर आए। उन्हें जो है वो दुगने मुआवजे की पेशकश की थी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो अपने पास कह रही थी कि उन्हीं का माल लेकर जाएं, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर वो एक यानी कि जो है मुआवजा जितना वो लेकर आए यानी कि मैं उतने नहीं बल्कि उससे दुगना यानी कि जो है वो पैसे दूंगी अगर आप जो है मेरा माल लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंसान जो है वो सदाकत के पैरोकार है, सच्चे इंसान है और ईमानदार है, तो अगर मैं इनके साथ माल भेजूंगी तो मेरे माल को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि वो उनका माल जो है वो लेकर जाए।
اور انہوں نے حضرت خدیجہ نے کیا کیا، کیونکہ پہلی دفعہ اپنا مال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج رہی تھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیج دیا. غلام میسرہ تھے جو پہلی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسرے ملک لے کر گئے، تو میسرہ غلام جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اور میسرہ نے اس سفر کے دوران میں کیا کیا، اس کا کام کیا تھا، اسے کیوں بھیجا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ان کے اندر کون سی ایسی جو ہے وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس پورے علاقے میں جو ہے وہ مشہور ہے. تو میسرہ نے کیا کیا، ان سے دیکھا آپ کے اخلاق کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ آپ اخلاق میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا طور طریقہ کیسا ہے، آپ کس طرح سے ان سے ملتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ کتنے نرم دل ہیں، یہ ساری چیزیں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ آپ تجارت میں یعنی کہ جو ہے وہ سامان کی فروخت میں آپ کس طرح سے یعنی لوگوں سے پیش آتے ہیں، کہیں ناپ تول میں جو ہے وہ کمی تو نہیں کرتے. جب اس نے دیکھا تو اس نے کیا پایا، اس نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین یعنی کہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال جو ہے وہ اس نے حضرت خدیجہ کو بالکل ویسے ہی سنایا جیسا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے سفر کے دوران اور اس پوری یعنی خرید و فروخت کے درمیان میں جو ہے وہ پایا تھا. اور پھر اس سفر سے ان کو اتنا منافع ہوا تھا جتنا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ لوگ اور بھی سچے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راست گو انسان اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سے دیکھا کہ جو منافع ان کے جانے سے حاصل ہوا وہ آج تک کبھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا. میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، بلند کرداری کا بھی اور حسن کارکردگی کے بارے میں بھی آپ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیلات بتائیں، اور جنہیں سن کر آپ بہت متاثر ہوئے. حضرت خدیجہ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ سچائی کو، ایمانداری کو پسند کرنے والی تھی. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ اگر ہم عام انسان کے نظریے سے دیکھیں تو دیکھیں ہم ہمیشہ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بالکل ہمارے جیسے ہی دکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہم دیکھیں، ہم اگر آپ اپنی بچوں کی بات کریں تو آپ کو کون سے دوست بنانے میں زیادہ مزہ آئے گا، کون سے دوست آپ کے زیادہ اچھے دوست ہوں گے. جیسے اگر آپ کو فون میں گیم پسند ہے کھیلنا، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ہے گیم کھیلنا پسند ہو. اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ کو اپنی یعنی کہ جو ہے وہ پڑھائی میں اچھے بچے پسند ہے تو آپ کیا ان لوگوں کو دوست بنائیں گے جو پڑھائی کرنے میں زیادہ اچھے ہوں گے. سیم اسی طرح حضرت خدیجہ نے، کیونکہ وہ خود ایک ایماندار عورت تھی، خود وہ ہر چیز کو یعنی کہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی تھی، ناپ تول میں ہیرا پھیری نہیں کرتی، اسی لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ یعنی کہ وہ متاثر ہوئے، انہیں بہت زیادہ پسند آئے کہ یہ بھی ایک ایسے ہی، کیونکہ وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے جو ہے وہ شادی کا پیغام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے اچھا بہترین ساتھی مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت خدیجہ کا جو تھا نکاح کا جو پیغام تھا یعنی شادی کا پیغام جو تھا وہ قبول کر لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی، 40 برس تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یعنی کہ عمر کے زیادہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا، کیونکہ وہ ان کی یعنی کہ جو ہے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک بہت اچھی پاکیزہ اور جو ہے وہ خاتون ہے. اور حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نکاح پڑھایا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا کی طرف سے جو ہے وہ وحی کا جو ہے وہ نزول ہوا تھا. جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تب اتری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی. تو وہ کیا ہوا، انہوں نے جب غار حرا میں وحی اتری، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، سب سے پہلے وہ کس شخص کے پاس آئے، وہ حضرت خدیجہ کے پاس، غار حرا سے فوراً نکل کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور انہوں نے ساری وحی کی تفصیلات جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو جو ہے وہ سنا دی. اب حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک نہ صرف نہایت ایماندار عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، بلکہ وہ ایک نہایت اچھی اور جو ہے وہ غم گسار جو ہے وہ حوصلہ دینے والی بیوی بھی تھی. یعنی کہ وہ نہ صرف ایک عام انسان کے طور پر ایک بہترین خاتون تھی، بلکہ وہ ایک یعنی کہ جو ہے وہ شادی میں یعنی کہ جو ہے بیوی کے طور پر بھی ایک بہترین جو ہے وہ ساتھی جو ہے وہ ثابت ہو رہی تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کی. تو تمام عورتوں میں سب سے پہلے جس عورت نے اسلام لے کر آئے یعنی کہ جس نے قبول کیا وہ کون تھی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اور وہ ہمیشہ ہر مشکل حالات میں، ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن کر ان کے ساتھ رہی. انہوں نے کبھی اس چیز کا یعنی کہ جو ہے وہ
نہیں کیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے بالکل ویسے کہا. وہ جس چیز سے کہتے تھے کہ یہ چیز نہیں کرنی وہ نہیں کرتی تھی, جس چیز کا وہ کہتے تھے کہ یہ کرنی ہے وہ کرتی تھی. یعنی کہ انہیں پتا تھا کہ جو بھی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ بہترین ہوگا, وہ بہت اچھا ہوگا. اب اہل قریش کی طرف سے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا, ہر جو ہے وہ انسان تمام جیسے نہیں تھی. بے شک وہ یہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں, اس چیز کو مانتے بھی تھے دل سے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کی طرف یعنی کہ اس کی مخالفت بھی کر رہے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کافی ساری جو ہے وہ تکلیفیں اور سختیاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے, یعنی کہ جو ہے وہ جو لوگ نہیں کر رہے تھے قبول, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی, کیونکہ وہ اپنے جو ہے وہ بتوں کے دور سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی اختیار کر لی. کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو جاتے ہوئے راستے میں تکلیف پہنچاتے تھے. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر جو ہے وہ ایک کھلی جگہ پر جو ہے وہ چلے گئے, گھاٹی جو ہے وہ اس میں چلے گئے, جب قریش نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, قطع تعلق کر لیا تھا. یعنی کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بات نہیں کرتے تھے, آپ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے قطع تعلق کر دیا کہ آخر تنگ آ کر یعنی کہ جو ہے وہ یہ خود ہی اپنے مذہب سے یعنی اپنے دین سے جو ہے وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 برس تک یعنی کہ جو ہے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد اس گھاٹی میں, جس کو شیخ ابی طالب کا نام جو ہے وہ ہے, ابی طالب گھاٹی جو ہے اس نام سے جو ہے مشہور ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 3 سال تک اس گھاٹی کے درمیان میں جو ہے وہ موجود رہے, اور وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ سختیوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کیا. کافی دن جو ہے ان کو کھانے کے لیے صحیح کھانا مہیا نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ہر حال میں یعنی کہ جو ہے وہ اپنا سارا جو ہے سامان جو ہے اسلام کی اشاعت میں لگا دیا. یعنی کہ جتنا بھی روپیہ پیسہ حضرت خدیجہ کے پاس تھا وہ کیا کرتے تھے, وہ اس کو جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ اشاعت میں, اسلام کے جو ہے پھیلاؤ کے لیے انہوں نے لگانا شروع کر دیا. اور حضرت خدیجہ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے لیے منع نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ہر دور میں جو ہے وہ ان کے ساتھ رہی, اور کیا کیا, انہوں نے ان کا ہمیشہ سہارا بنی, اور انہوں نے ان کو صبر کے ساتھ یعنی کہ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی یعنی کہ جو ہے وہ اپنایا, صبر کا دامن کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دیا, اور وہ ایک دنیا کے لیے مثالی بیوی کا کردار بن کر اس دنیا سے یعنی کہ جو ہے وہ رخصت ہوئی. وفات حضرت خدیجہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ ان کا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی عرصے کا رہا. اور جی بیٹے پیج نمبر 70, اور اب ہم بات کر رہے ہیں پیج نمبر 71 کے اوپر وفات کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب بات کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یعنی کہ جو ہے وہ ایز اے بیوی کے طور پر انہوں نے بہترین یعنی معاملات رکھے, بہترین انداز سے یعنی کہ انہوں نے بیوی کا کردار نبھایا, اور ایک بہترین, پہلے وہ ایک بہترین تاجر تھیں, پھر ایک بہترین یعنی کہ مسلم امت کے لیے یعنی کہ جو ہے ام المومنین کے طور پر وہ سامنے آئی, اور انہوں نے ایک مثالی بیوی کا کردار جو ہے نبھایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے کا رہا, اور حضرت خدیجہ کا جو ہے وہ انتقال 11 رمضان المبارک کو 10 نبوی کو ہوا. انہیں مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان جو ہے وہ اس میں دفن کیا گیا. وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی, 65 سال تھی. جب ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو کتنی عمر تھی ان کی عمر تھی 40 سال, اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تھی 65 سال, ٹھیک ہے. تو تقریباً ان کی جو ہے وہ عمر کا 25 سال جو ہے وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک بیوی کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے گزاری. ان کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا, اور ٹھیک ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب, ان کی بھی جو ہے وفات ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو, جس سال میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی, اس کو عام الحزن کہا تھا. عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی اتنی پیاری بیوی کی وفات پہ اور اتنے پیارے چچا کی وفات پہ, جو ہمیشہ اسلام یعنی کہ اشاعت سے لے کر اس کے آگے پھیلاؤ تک بھی انہوں نے بہت ساتھ دیا, تو اس سے بہت زیادہ پریشان تھے. تو انہوں نے اس کو کیا کیا, غم کا سال قرار دیا. اس کو کہا گیا کہ یہ غم کا سال ہے, یعنی اس میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد ان کا ذکر بڑی محبت سے جو غم گساری سے کیا کرتے تھے, اور آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ جو ہے وہ رفیقہ حیات نہیں مل سکتی, یعنی کہ نہیں ملی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی, اور وہ ان بیویوں میں سے تھی جن کو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یعنی کہ محبت
کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اولاد بھی عطا کی تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ کس یعنی کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں سے ہے, حضرت خدیجہ میں سے ہے. زیادہ تر یعنی کہ جو ہے وہ اولاد حضرت خدیجہ میں سے ہے. اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ ایک بہترین ساتھی تھی. اب بہترین ساتھی کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی سال یعنی 25 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیوی کے طور پر جو ہے گزارے. ان 25 سال کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو کسی موقع پر حوصلہ میں جو ہے شکنی کی, نہ ہی کبھی انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو ہے ساتھ چھوڑا, نہ ہی کسی موقع پہ انہوں نے صبر کا دامن چھوڑا. مطلب کہ وہ صابرہ بھی تھی, وہ شاکرہ بھی تھی, وہ ایک پاکیزہ یعنی کہ جو ہے وہ متقی پاکیزہ بھی تھی. اور وہ یعنی کہ ہر اس چیز کو یعنی کہ ایک پیمانہ جس کو ہم رکھ دیتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کسی بھی انسان کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یا کیسا ہے, تو اس پیمانے کے اوپر وہ بالکل پوری اترتی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے وہ حیات مبارکہ نہ صرف اس دور کی عورتوں کے لیے یعنی کہ جو تھی وہ پیروکار بننے کے یعنی کہ جو ہے وہ لائق تھی, بلکہ آج کل کے دور میں بھی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم حضرت خدیجہ کی ذات کو دیکھیں, اگر ہم یعنی کہ جو ہے وہ چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اگر ہم دیکھیں کہ بیوی کے طور پر ان کا کردار کیسا تھا, وہ ساری چیزیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ کاروبار میں ان کا کردار کیسا تھا, تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں گویا کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں جو ہے وہ ان سے رہنمائی ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہترین جو ہے وہ ساتھی تھی یعنی کہ اور بہترین انداز سے جو ہے وہ چلنے والی عورت تھی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا کہ اب یہ ہے آپ کا پیج نمبر 69 سے 71 تک آپ کا جو تھا وہ کیا تھا, یہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بیان پڑھا کہ وہ زندگی میں پہلے اسلام لانے سے پہلے کیسی تھی, اسلام لانے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد ان کا رویہ جو ہے وہ کیسا تھا. تو وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہترین تھی. اور پھر اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے اس چیپٹر کی, اور ساتھ میں کیا کرنا ہے اس کے سوال جو آپ کو کاپی پر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے حل کرنا ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ کے سوالات و جواب کو کاپی پہ حل کریں, اس کی بلند خوانی کریں, اور جو ہے وہ اپنے اس چیپٹر کو یعنی کہ جو ہے وہ اچھے سے پڑھیں. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ نہ صرف یعنی کہ اپنی زندگی میں سچائی کو لے کر آئیں, بلکہ آپ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پہلے یعنی کہ جو ہے وہ اس دور سے پہلے کے دور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی یعنی کہ جو ہے وہ بہترین خواتین ہیں, جن میں حضرت عائشہ ہے, حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ ہے, پھر اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, ان کو نہ صرف ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں پڑھا کریں بلکہ ان کی زندگی سے سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کیا کریں. تب اب جو ہے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ان ساری چیزوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں تاکہ جب آپ پائیں تو آپ کو جو ہے وہ سبق پڑھنے میں یا پھر آپ کو جو ہے وہ پیپرز کے دوران آپ کو کسی قسم کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.